کرکٹ کا آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا؟ میں نے کرکٹ کے لیے ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہے، چاہے آنر بن کے کروں، اسپانسر بن کے کروں۔ ریز بن پاکستانی کرکٹ ہمارے خون میں ہے، تو میں کہوں گا کہ کرکٹ سے ہی ہمیں، تو مجھے جب بھی جہاں مجھے موقع ملا کرکٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، تو میں نے کرکٹ میں اپنی انوالومنٹ کی ہے ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان۔ شاہد بھائی سے، شعیب بھائی سے میرا آلریڈی بہت اچھا تعلق ہے، اس میں انوالو ڈائریکٹلی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ ان کی ڈسکریشن ہے۔ پی ایس ایل کا آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا کہ نہیں اپنی ٹیم چاہیے تھی سانو؟ اگر میں اپنے پیشنیٹ میں اس میں آ رہا ہوں تو اٹ ہیز ٹو میک بزنس سینس ایز ویل۔ مجھے یہ کمٹمنٹ صرف 1 سال کے لیے 10 سال کے لیے کہ the purpose is to groom a local talent. We are the second biggest league in the world and the plan is to make it number 1. کچھ پلیئرز جو آپ کے مائنڈ میں ہیں کہ یار یہ پلیئر میں، میری خواہش ہے کہ میری طرف سے کھیلیں۔ ابرار احمد، مائی سیلف واز اے بالر، تو میری پریفرنس بالر کی ہی رہی ہے۔ تو بیٹرز کی اگر بات کرتے ہیں تو کون سے بیٹرز ہیں؟ مائی پرسنل فیوریٹ از رضوان، محمد رضوان۔ ہمارے لاسٹ 5 سال میں بہت سا ٹیلنٹ ویسٹ ہوا ہے، گرومنگ نہیں صحیح ہو پائی۔ یہ پی ایس ایل کا آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا حمزہ صاحب؟ اب چلیں پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، جو ایک سب سے امپورٹنٹ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایلیمنٹ ہے کہ پی ایس ایل کا آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا کہ یار میں نے فرنچائز کی ٹیم لینی ہے؟ کوئی اس کے اوپر پہلے آلریڈی ورکنگ تھی، اور یہ کیسے آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہو گیا کہ نہیں اپنی ٹیم چاہیے تھی سانو؟ دیکھیے شاہنواز، تقریباً 2-2.5 سال پہلے ہی پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ کی ٹیم نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ 2 ٹیمز ایڈ کریں گی۔ اس سے پہلے اس کا بالکل تصور نہیں تھا، اور جب یہ لیگ بنی یہ آپشن میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اوکے، جب یہ آپشن نکلا تو اس ٹائم سے دماغ میں کچھ ہوا کہ ایز این کرکٹ پیشنیٹ، ایز بین پاکستانی، دل میں تھا کہ خواہش تھی کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ضرور سے پارٹیسپیٹ کریں۔ تو وہ ایک خواہش کو جب اور خواب کو جب اس پہ ورکنگ اسٹارٹ کی تو آج حقیقت میں وہ بدل گیا۔ تو الحمدللہ وہ جرنی ہماری کرکٹ میں پارٹیسپیشن کرنے کے لیے وہ اب انشاءاللہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن حمزہ صاحب اس میں ایک ہمارے لیے بھی ایک سبق بھی ہے، اور اگر ہم دیکھیں پی ایس ایل کا جو سفر رہا ہے یہ پچھلے 10 سالوں کا، اس میں سے ملتان سلطان ایک گروپ تھا دبئی میں، جب یو اے ای میں آئی تھنک وہ گروپ دبئی سے بلانگ کرتا تھا، تو انہوں نے ٹیم خریدی، لیکن بیچ میں کچھ اس طرح کے مسائل ہوئے کہ ان کو اسکپ کرنا پڑا۔ دیکھیے اب یہ جو انٹرنل مسائل تھے یہ تو وہ جو بھی پارٹی تھی وہ جانے اور پی ایس ایل جانے۔ اب ان کی ڈیسیجنز کس بیس پہ ہوئی تھی؟ کیا وہ ایک جذباتی ڈیسیجن تھا کہ اس کے پیچھے کوئی بزنس سینس بھی تھی؟ دیکھیے ہر چیز کے لیے ایک، اگر میں اپنے پیشنیٹ میں اس میں آ رہا ہوں تو اٹ ہیز ٹو میک بزنس سینس ایز ویل۔ اوکے، کہ مجھے یہ کمٹمنٹ صرف 1 سال کے لیے 10 سال کے لیے ہے، تو میرے لیے کہنا یہ نامناسب ہوگا کہ ان کے معاملات کیا تھے۔ نہیں، وہ تو خیر ایک جو سفر گزرا ہے وہ جو ہمارے لیے ایز اے پاکستانی، ایز اے پی ایس ایل فین، ایز اے کرکٹ فین، ایز اے اینالسٹ اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے شاکنگ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اینڈ فرسٹ ٹائم ایسا کچھ ہو رہا تھا جس سے کچھ چیزیں ڈسٹرب بھی ہوئی تھیں۔ اس دفعہ آپ کس پلان کے ساتھ بٹنگ کی جو آپ نے فیس وغیرہ وہ آپ نے جمع کروا دی، آپ فائنل 10 میں آ چکے ہیں، آگے واٹ از نیکسٹ؟ نیکسٹ از ٹو ون اے ٹیم اینڈ ڈو بیسٹ فار دا پاکستان سپر لیگ۔ اور بیسیکلی آپ کا پرپز اس کو کرکٹ کو فروغ دینا ہے یا بزنس کو فروغ دینا ہے؟ دیکھیے پیورٹی بزنس از سیکنڈری۔ اوکے، اگر میں اس میں انوالو ہو رہا ہوں، الحمدللہ اللہ نے کافی بزنسز دی ہیں، تو بزنس از سیکنڈری۔ اوکے، پہلی از پرائمری فوکس از ٹو پروموٹ کرکٹ، پروموٹ پی سی بی، پروموٹ پی ایس ایل پاکستان، کہ دا پرپز از ٹو گروم لوکل ٹیلنٹ۔ جو ہمارا ایک پاکستان کی آئیڈینٹی ہے نا پورے ورلڈ میں، پاکستان پلے اے وائٹل رول۔ مجھے الحمدللہ بہت سا موقع ملا بہت سی کنٹریز میں وزٹ کرنے کے لیے۔ ہماری کرکٹ کی آئیڈینٹی وی کانٹ لیو اٹ۔ تو میرا یہ بلیو ہے کہ کرکٹ از پلے ہینڈ ان ہینڈ ان آور اکانومی۔ اگر اس میں سے بزنس کی اس کو بات کی جائے، یس دیر از اے پرپز ان بزنس بٹ کرکٹ از اے فوکس۔ آپ کو 10 سال کے لیے بانڈ ہونا ہے، آپ پریپیئر ہیں اس چیز کے لیے؟ جی الحمدللہ، جیسے میں نے بولا آپ کو پہلے ہی کہ ہم پچھلے میں اور میری ٹیم سے 1.5 سال سے اس پہ کام کر رہی ہے، تو الحمدللہ جب ہم نے اس میں کولیکٹیو ڈیسیجن بنایا کہ اس کے اندر ہم نے جانا، تو وی آر فلی پریپیئرڈ الحمدللہ۔ نہیں تو بہت سارے دیکھیں، اب کرکٹ کی اگر بات کرتے ہیں حمزہ صاحب، تو بہت سارے جو لیجنڈس ہیں آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن بھی ہوگا، تو لیجنڈس کے ساتھ آپ کی اس کے بارے میں ڈسکس ہوئی کہ یار ہمیں یہ اسٹیپ لینا چاہیے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ چیزیں تو اوبیسلی ڈسکس ہوتی ہیں۔ بالکل جی، ڈفرینٹ موقع پہ ان سے ملاقات بھی ہوئی، ڈسکس بھی ہوا۔ ڈیفینیٹلی سب
جتنے بھی اس کرکٹ ایسوسیٹس ہیں، کرکٹ برانڈز ہیں جو بن چکے ہیں بگ کرکٹ کے نیم ہے، پی ایس ایل کو وہ ایک ایز اے بگ پلیٹ فارم بھی سمجھتے ہیں. بی بی سی کی رپورٹ تھی کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ دیکھا جانے والا دوسرے نمبر پہ جو ویورشپ ہے وہ پی ایس ایل کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کل میرا اتفاق سے ایک ڈسکشن میں نے بھی ان کو یہی کوٹ کیا، وی آر دا سیکنڈ بگیسٹ لیگ ان دا ورلڈ اینڈ دا پلان از ٹو میک اٹ نمبر 1 اینڈ پی ایس ایل کی پوری مینجمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. اگر ایز می حمزہ مجید کین بی پارٹ آف اٹ، وائی ناٹ سر. آپ نے اس کے بارے میں کچھ چیزیں سوچی ہوئی ہیں کہ یار میرے پاس کوچز کون سے آنے چاہیے، میرے پاس جو ٹرینر ہیں کون سے آنے چاہیے، کچھ پلیئرز جو آپ کے مائنڈ میں ہیں کہ یار یہ پلیئر میں میری خواہش ہے کہ میری طرف سے کھیلیں، میں جو جس ٹیم کا آنر بنوں؟ میری خواہش تو ابھی اس ٹائم جو ہے نا بالکل بند ہے. ہماری پریفرنس اور ہمارا جو پلان جو لائکنگ تو ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں کرکٹ تو دیکھتے ہیں، کرکٹ فالو کر رہے ہیں، آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہوگی جو بھی پلیئرس کی ہوتی ہے، تو آپ کے ذہن میں تو چل رہے ہوں گے نا کچھ نام کہ یار یہ پلیئر جو ہے کاش یہ میری فرنچائز کی طرف سے کھیلے. دیکھیے اس میں آپ اس طرح سے دیکھیے، ہم اپنی جو بھی پول سلیکشن کریں گے آن میرٹ بیسس ہوگی تاکہ ہم ایک ٹیم بلڈ کر سکیں اور ٹیم کو آگے لے کے چل سکیں. یہ میری پرسنل چوائسیز کے اوپر اس کے اوپر ڈیسیجن نہیں میک کیا جائے گا. جب اس کے اوپر ہمارے ایکسپرٹس بیٹھ کے اس کے اوپر اپنی خواہش تو ہوگی نا. آپ کا کوئی فیوریٹ پلیئر نہیں ہے؟ فیوریٹ پلیئر بہت زیادہ ہیں. کون کون سے؟ دیکھیے بزنس میں آپ دیکھا جائے خواہش نہیں چلتی. اب کرکٹ کو میں نے ایسے وہ لے کے چلنا ہے جو میں اپنا فین بیس کر سکوں. میں وہ بات ہے کہ میں اپنی چوائس سے اور خواہش سے وہ لڑکے لے کے آؤں اندر اور وہ نہ چل. چوائس آپ کی نہیں ہے لیکن خواہش آپ کی کن پلیئروں کی ہے؟ اچھا جی، ویری گڈ. دیکھیے میرا جو ابھی کرنٹ جو چل رہے ہیں اس میں 2-3 نام لینا چاہوں گا. شہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ، کیونکہ مائی سیلف واز اے بالر تو میری پریفرنس بالر کی ہی رہی ہے اور میں نے شروع سے بالر کو ہی سپورٹ کیا ایز اے فین. 11 بالر تو نہیں کھیلیں گے جی، 3 میں نے بالر بتا دیے آپ. اچھا، تو بیٹرز کی اگر بات کرتے ہیں تو کون سے بیٹر میں کروں گا؟ مائی پرسنل فیوریٹ از رضوان، محمد رضوان. اچھا، وہ تو ملتان سلطان کا حصہ تھے. آپ نے بولا ہے کہ میری پریفرنس اور میری پرسنل چوائس، میں نے کبھی نہیں بولا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ دیکھیں فخر زمان ہے جو T20 اسپیشلسٹ ہیں پوری دنیا میں. فخر زمان کے چرچے ہیں، ILT میں فخر زمان کے چرچے، چیمپئن ٹرافی میں فخر زمان کے چرچے. تو ان کے علاوہ بھی تو حسن نواز. ایگزیکٹلی میں نے آپ کو بولا جب میرٹ پہ آئیں گے تو میری چوائس نہیں چلے گی. آپ نے میری چوائس پوچھی، میں نے بتا دیا میری پرسنل چوائس محمد رضوان ہے. کوچز جو ہوتے ہیں نا نارملی کوئی بھی جو فرنچائز آتی ہے تو بڑے ایک ہیوی بجٹ کے ساتھ آتی ہے. اس میں پیر رکھا ہے گراؤنڈ دے وچ کہ جناب یہ دنیا کا بہترین کوچ لے ہیں، وہ گورا ہے، وہ کوئی بھی ہے، وٹ ایور جو بھی ہے. لیکن جب ان کی پرفارمنس کی بات کی جاتی ہے حمزہ صاحب تو پرفارمنس ان کی ہمیں نظر نہیں آتی. تو پائرورٹی کن کوچز کو آپ دیں گے؟ پاکستانی کوچز کے اوپر زیادہ رلائی کریں گے یا جو اوورسیز کوچز ہیں ان کو آپ زیادہ ٹائم دیں گے؟ میری اگر اس میں آپ رائے لیں اور میں نے جو آبزرو کیا ہے، ہمارے پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے. ہمارا جو اس پہ انٹرنل جو میری ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہوئی، فرسٹ پریفرنس ول بی لوکل پول کو، چاہے وہ سیٹ آف مینیجرز ہیں، ٹیم مینیجرز ہیں، ٹیم کوچز ہیں، پلیئر مینیجرز ہیں، سب کو لوکل کو پریفرنس ہم دیں گے اوورسیز کاؤنٹر پارٹس. اچھا، اس کے بارے میں حمزہ صاحب اگر آپ کی مشاورت ہوئی ہو تو ظاہر ہے یو ول بی دا نمبر نیو کمر کہ آپ PSL میں ایڈ ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو باقی پرانے فرنچائز آنرز ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوئی ملاقات، کوئی ڈسکشن، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئیں کہ آپ کی نالج میں تھوڑا آپ کو بریفنگ مل سکے، آپ کو سیکھنے کو کچھ ملے ان سے؟ ابھی تک ڈائریکٹلی اس کے ریلیٹڈ میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. آئی ووڈ لو ٹو لرن فرام دیم، آئی ووڈ لو ٹو سٹ ود دیم اینڈ لرن فرام بیسٹ آف دیم. ابھی اس مجھے موقع نہیں ملا. تو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے؟ کیونکہ آپ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ان کا پارٹ ہوں گے. انشاءاللہ جی، 1 ہفتہ رہ گیا. وہ میرے سینئر ہیں. آئی ایم اے ٹرو بلیور وی شوڈ لرن فرام سینئر. تو جو بھی ان کی کوتاہیاں تھیں یا ان کی جو بیسٹ چیزیں تھیں وہ میں سیکھنا چاہوں گا. اینڈ انشاءاللہ مجھے موقع ملا سے ضرور سیکھیے. میں لاہور قلندر کے بارے میں بتاؤں گا کہ بینگ اے لاہوری آئی آلویز سپورٹڈ لاہور قلندر. اور عاطف بھائی سے میری کافی ملاقات ہو چکی ہیں. اچھا. اور PSL کی فرینچائزی خریدنے سے مطلب کافی پہلے. آپ کو پتہ ہے لاہور قلندر نے جو پہلے 5 سال اسٹرگل کی ہے، جی آپ کو پتہ ہے نا؟ جی جی بالکل جی، میں ڈے 1 سے ان کو فالو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، 6 ٹیمیں تھیں اور 6 ٹیموں میں وہ باٹم پہ ہی رہے ہیں.
اور جب آئے ہیں پھر چکے چرائے سب کے. تو پھر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ جب 10 ایڈیشن مکمل ہوئے تو جس میں سے 3 جیتے انہوں نے. بالکل جی ایسا ہی ہے. تو یہ ایک پورا ایک اس پہ فلم بن سکتی ہے. اگر آپ فلم بنانا چاہیں تو کافی آپشنز ہیں آپ کے پاس. نو جی آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو ڈو دیٹ. لیکن ایک چیز ضرور ہوگی کہ اگر گراس روٹ لیول کے اوپر آپ نے کوئی پلان کیا ہے اس کے اوپر, کہ ظاہر ہے اب میں لاہور قلندر کی ایگزامپل ایسے اس لیے آپ کو حمزہ صاحب دے رہا ہوں کہ لاہور قلندر نے, اب آپ کو موسٹلی جو پلیئر نظر آتے ہیں لاہور قلندر کے, آپ کو پاکستان کی ٹیم میں نظر آتے ہیں. انہوں نے ایک پلیٹ فارم جو ہے نا وہ پرووائڈ کیا پلیئرس کو. انہوں نے گراس روٹ لیول کے اوپر کام کیا. یہ پورے پاکستان میں 6.5 لاکھ بچوں کے جو انہوں نے ٹرائلز لیے, تو پاکستان کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. ایک ایسٹ انہوں نے دیا ہے پاکستان ٹیم کو. گراس روٹ لیول کے اوپر آپ کا انیشیٹو کیا ہے؟ آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, کس پلاننگ کے ساتھ, یا جو لاہور قلندر کر رہا ہے گراس روٹ لیول کے اوپر پلان بنایا آپ نے؟ دیکھیے بالکل انشاءاللہ ایز اے سیٹ کہ میں آصف بھائی سے اس پہ ضرور بیٹھ کے ان سے ڈسکس کروں گا, ان سے سیکھوں گا کہ ان کے کیا پلان ہے. انیشیلی ہمارا جو ابھی ٹو ڈو لسٹ میں ون آف دا پلان ہے کہ ہم نے لوکل ٹیلنٹ کو گروم کرنا ہے, ان کو پلیٹ فارم دینا ہے, تاکہ انشاءاللہ وہ ہمیں ہمارے پلیٹ فارم سے اچھے لیول پہ, نیشنل لیول پہ یا ان سے بھی بڑے لیول کے اوپر جا کے پرفارم کر سکیں. دا پلان از دیئر, بٹ وہ کس طرح ہوگا اس کے اوپر انشاءاللہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے ایوری تھنگ رائٹ ناؤ. ہمارے پورے میمورینڈم میں اس کی ایک پورا ٹو ڈو لسٹ میں ہے. اچھا ایک چیز اور سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق آسٹریلیا سے ہے, آپ نے کافی وقت گزارا آسٹریلیا میں, لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب قلندرز کے پلیئر جب جاتے ہیں, جب وہ ٹریننگ کیمپ میں ہوتے ہیں, جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, تو موسٹلی بچوں کے لیے اپرچونیٹی وہ کریٹ کرتے ہیں کہ آسٹریلیا جاتے ہیں بچے, اور آپ آسٹریلیا میں ہی رہتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی آپ کا پلان ہے ذہن میں کہ بچوں کے لیے کوئی اپرچونیٹی کریٹ کی جائے جو ہماری ادھر گراس روٹ لیول سے اٹھے اور وہاں پہ اس کے اوپر دیکھیے انویسٹ کیا جائے؟ جو دونوں میں بگ ڈفرنس نا, بوتھ آر کرکٹ نیشن کنٹریز, آسٹریلیا اینڈ پاکستان. یس. جو ان کا ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے اٹ از ویری ویری آرگنائزڈ اینڈ ویل اسٹرکچر. آپ اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پہ رہتے ہیں. بالکل, میں اسی کو اگر میں ایڈ کرنا چاہوں, الحمدللہ لاسٹ پچھلے 10-12 سال سے میں آلریڈی اس ڈویژن لیول سے ڈومیسٹک لیول تک انوالوڈ ہوں, جس میں میں نے ان چیزوں کو گروم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو انشاءاللہ جو میری ایکسپوجر اور میری ٹیم جو آلریڈی مجھے انگیج تھی, ان کو میں انگیج کروں پاکستان میں جس لیول تک بھی ہو گیا. اب ایک ڈومیسٹک لیول پاکستان کے الحمدللہ لاسٹ 3-4 ایئرس میں کافی امپروومنٹ آئی ہے, بٹ آئی اسٹل بلیو دیر آر لاٹ آف روم ٹو امپروو. تو جو بھی ایکسپوجر ہم اپنے ڈومیسٹک ٹیلنٹ کو دے سکے تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. اس میں سب سے پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جب پاکستان میں کھیل رہا ہوتا ہے تو پاکستان کی کنڈیشنز میں, ڈومیسٹک کی کرکٹ میں, آپ چاہے فرسٹ کلاس کھیل رہے ہیں, ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں, وہ آپ کو اگر آپ پرفارمر ہیں پذیرائی آپ کو ملتی ہے. لیکن جب آپ اوورسیز, اسپیشلی اگر آپ انگلینڈ کھیلتے ہیں, آپ آسٹریلیا میں کھیلتے ہیں, ان ممالک میں جب آپ کھیلتے ہیں, تو اس وقت جو آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, اور اسپیشلی جب آپ لرننگ پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرسنلی ایز مائی بلیو کہ یہ ایک بہترین انیشیٹو ہو سکتا ہے. اگر اس چیز کو بھی اگر آپ اپنے ان چیزوں میں رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ کرکٹ زیادہ اچھے طریقے سے امپروو ہو سکتی ہے. دیکھیے پاسٹ فیو ایئرز میں ہم نے بہت سے ٹیلنٹ کو ویسٹ کیا. ہمارے ملک میں جو آپ نے سنا ہوگا, آپ نے دیکھا بھی ہوگا, بس بلیو بھی رکھتے ہو کہ بہت سا ٹیلنٹ ہے, اور ٹیلنٹ کو چانس بھی ملتا ہے, لیکن ٹیلنٹ کی گرومنگ نہیں ہم صحیح کر پاتے. کہ آپ کے اگر میں ماشاءاللہ آپ بھی زیادہ اس فیلڈ سے ایکسپیرینسڈ ہیں, ہمارے لاسٹ 5 سال میں بہت سا ٹیلنٹ ویسٹ ہوا ہے کہ ان کی گرومنگ نہیں صحیح ہو پائی. ٹیلنٹ کے آگے اسکل کے آگے گرومنگ ضروری ہے. اگر ٹیلنٹ پہ ہی لوگوں کو چلائیں گے, چاہے وہ اسپورٹس آف کرکٹ ہے یا کوئی ادر اسپورٹس آف ایکٹیویٹی ہے, اگر ٹیلنٹ کو صحیح اسکل اور گرومنگ نہیں دی جائے گی, تو اسکل پالش نہیں کیے جائیں گے, وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. تو یہی اسٹرکچر جو آسٹریلیا نے انہوں نے اس کو اتنا اسٹرانگ کر دیا ہوا ہے کہ ٹیلنٹ کو وہ ساتھ اسکلڈ کرتے ہیں اور پھر گروم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وہی ٹیکنیکس اور وہی اسٹرکچر کو ہم پاکستان میں لانا چاہیں گے, جو میرے ود ان لوکل آسٹریلین کوچ ہیں جو پچھلے 6 سے 7 سال سے ڈائریکٹلی من کے ساتھ انوالوڈ ہوں. تو انشاءاللہ پلان وہی ہے, اگر اللہ نے موقع دیا تو ضرور اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کریں گے. حمزہ صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں پہ فائنینشلی مسائل کی وجہ سے بھی ہمارے بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ ویسٹ ہوتے ہیں؟ یس, دیر از کوائٹ بگ نمبر ٹو اٹ.
اس کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو اور پی سی بی کے اندر ڈیفینیٹلی انپٹ چاہیے کہ اس کو کس طرح کیٹر کر سکتے ہیں ایز این پرائیویٹ انٹیٹی. انشاءاللہ ہمارا ایک پول ڈیفینیٹلی ہوگا کہ ہم اس کو کیٹر کریں، اس کو ایڈریس کریں. آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.